خدا بندے لا یار ہے تو، یہی مثال ہے تیری کہ بے مثال ہے تو، تیرا کمال ہی دنیا کے ہر کمال میں ہے، یہ شان تیری کہ ہر شان میں کمال ہے تو، اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے، 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 ایک پلہ غافل ہوئیے پلہ غافل ہوئیے، صبح ہوتے شام لئیے، اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے، ایک پلہ غافل ہوئیے، ایک پلہ غافل ہوئیے، صبح ہوتے شام لئیے، اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے، ہر شہدہ خالق اللہ مالک تے رازق اللہ، شہدا خالق اللہ مالک تے رازق اللہ، ہر شہدہ خالق اللہ مالک تے رازق اللہ، شہدا خالق اللہ مالک تے رازق اللہ، اس کی عبادت کریے اس دی عبادت کریے، اس تو انعام لئیے، اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے، اس دی عبادت کریے، اس دی عبادت کریے، اس کو انعام لئیے، اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے، دامن اللہ دا پڑھیے اللہ نو راضی کریے، دامن اللہ دا پڑھیے اللہ نو راضی کریے، دامن اللہ دا پڑھیے اللہ نو راضی کریے، دامن اللہ دامن اللہ دا پڑھیے اللہ نو راضی کریے، او دی عطا دے وچوں او دی عطا دے وچوں، او دی عطا دے وچوں او دی عطا دے وچوں، پڑھ پڑھ کے جام لئیے، اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے، او دی عطا دے وچوں، او دی عطا دے وچوں، پڑھ پڑھ کے جام لئیے، اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے، مشکل نو ٹالن والا سب نو اے پالن والا، مشکل نو ٹالن والا سب نو اے پالن والا، او مشکل نو ٹالن والا سب نو اے پالن والا، مشکل نو ٹالن والا، اللہ اللہ او 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 مشکل نو ٹالن والا سب نو اے پالن والا، مشکل نو ٹالن والا سب نو اے پالن والا، بن کے ہمیشہ اس دے بن کے ہمیشہ اس دے سچے غلام لئیے، اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے، بن کے ہمیشہ اس دے بن کے ہمیشہ اس دے سچے غلام لئیے، اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے، نبیاں دا ناصر اللہ، نبیاں دا ناصر اللہ، ولیاں دا رہبر 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 اللہ، اللہ دے راتے مریے اللہ دے راتے مریے، اعلیٰ مقام لئیے، اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے،
سبحان اللہ۔ رحمت عالم فخر بنی آدم، نور مجسم آقائے نامدار، تاجدار کائنات سید الکونین، ختم الانبیاء المرسلین، امام النبیین کی نسبت عزیزہ، آپ کی محبت و عقیدت، احترام و اہمیت سے زیادہ ایک مومن کی کیا متاع ہو سکتی ہے؟ کچھ نہیں، واللہ کچھ بھی نہیں، خدائے محمد کی قسم کچھ بھی نہیں۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی مولائے کل وہی متاع حیات، ان کے قدموں کی خاک بھی خاک شفا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں ہوں حنا سلمان اور میرے ساتھ ہیں اسماعیل قاسم۔ ویورز، آج جشن کا دن ہے اور آج ہم یہ دن سیلیبریٹ کرتے ہیں اسپیشلی اور مناتے ہیں کیونکہ آج جشن ہے دو جہاں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا۔ جی بالکل ایسے ہی آج 12 ربیع الاول ہے، وہ دن جب ہمارے پیارے نبی محمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے روشنی کا مینار ہیں۔ بالکل ایسے ہی اسماعیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محبت، امن، بھائی چارے کا درس دیا اور ہم سے وہ سب کچھ انہوں نے ہمیں سکھایا۔ آج جس ہم دین پر ہیں، جس ہم راہ دین پر ہیں، وہ سب انہی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ اور آج کے دن ہم بات کریں گے ان کی زندگی کے اوپر، ان کے مقاصد کے اوپر اور ان اصولوں پہ جس کا درس ہمیں اسلام بار بار دیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی، بیکاز ان کی زندگی کا ہر پہلو جو ہے وہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، چاہے وہ اخلاقی ہو، سماجی ہو، تجارتی ہو، کوئی بھی ہو۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم کہیں پیچھے رہ گئے ہیں تو کیا وجوہات ہے؟ اس کی صرف ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے اوپر اگر عمل درآمد نہیں کریں گے تو دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ یہ لکھی پڑی بات۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور آپ سب کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے جنہوں نے جوائن کیا ہے وہ عاشق رسول ہیں، عاشق محبت ہیں ان کو، آل رسول کی، اور میں انوائٹ کرتی ہوں اسرار چشتی صاحب کو۔ السلام علیکم سر۔ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک سر۔ بہت بہت مبارکباد۔ آج کا دن جو ہے یہ تمام مسلمانوں کے لیے دونوں عیدین سے بڑھ کے ایک ایسی عید ہے، کیا بات ہے؟ اس کی مبارکباد ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اور تمام مسلمان جو ہیں، میرا خیال ہے کہ اتنا جشن ہونا چاہیے، اور جس طرح آپ نے یہاں پہ یہ برپا کیا ہے آج کی اس محفل کو، میں سمجھتا ہوں کہ ہم تمام مسلمانوں کو اس دن کی شدید خوشیاں منانی چاہیے۔ اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے عبدالشکور صاحب نے، اور عبدالشکور شیرازی صاحب جو نعت خوان ہیں اور بہت خوبصورت آواز کے مالک ہیں۔ آپ کو خوش آمدید۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ گجرانوالہ سے خاص ہمارے پاس حامد رضا قادری بھی تشریف لائے ہیں۔ بہت ہی پیاری آواز ہے، اللہ کا کلام جب پڑھتے ہیں تو آپ کی بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو کے اندر۔ اور حمد باری تعالیٰ کی جنہوں نے پروگرام کا سٹارٹ لیا، دانش اور عرفان قوال جو ہے ان کا بینڈ ہمارے ساتھ ہے، اور بہت منفرد قوالی کے گانے کے مالک ہیں، اور آواز جو ہے ان کی واقعی وہ بھی ایک منفرد انداز ہے۔ تو ویورز، چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم منا رہے ہیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سب کو ایک بار پھر مبارک۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جشن عید میلاد النبی کی اسپیشل ٹرانسمیشن A+ پر جاری اور ساری ہے۔ امید کرتے ہیں آج کی صبح جو ہے جتنی بابرکت ہے اتنا ہی زیادہ آپ کا دن جو ہے وہ بھی برکتوں سے بھرا گزرے گا۔ اسرار چشتی صاحب سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی کا ہم حوالہ دیتے ہیں تو ہمیں تو سبق ہی ملتا ہے۔ اسباق سے بھری ہوئی زندگی تھی ان کی، اور وہ ان کی تعلیمات پر چل کر ہی ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ کوئی ایک سبق اگر آج کی آپ نے امت مسلمہ کو دینا ہو، آج کی ہماری نئی جو نوجوان نسل آنے والی، ان کو کوئی سبق اس میں سے آپ نے نکالنا ہو، کوئی نچوڑ آپ کے نزدیک ہو، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، بہت زبردست۔ دیکھیے کتنے پہلو ہیں، میرا خیال ہے کوئی دنیا میں مذہب یا دین ایسا نہیں ہے جس نے اتنی ڈیٹیل میں بے شک انسان کی تربیت کی ہو۔ کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ دیکھیے، میں ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں کہ جو ہم عام طور پہ شاید گھر میں اس کو
سوچتے بھی نہیں ہیں. ٹیبل مینرز جسے کہتے ہیں, کیا بات ہے. کھانا جب آپ کھا رہے ہوتے ہیں, ٹیبل مینرز تک سکھائے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا ہے. کوئی شک نہیں ہے, چھوٹی سے کہ چھوٹی بات. جیسے وہ کہتے ہیں کہ جب کسی کے گھر بن بلائے جاؤ, جب کسی نے نہیں بلایا, بن بلائے جاؤ تو تب کوئی ایکسپیکٹیشنز نہ رکھو کہ وہ آپ کے لیے بہت دعوت کریں. کیا بات ہے, بالکل ایسے ہی. اور یہ بھی کہا ان لوگوں کو کہ اگر مہمان بغیر بلائے آئے ہیں تو جو گھر میں ہے وہ پیش کریں, اور اگر خود بلاؤ تو پوری دعوت جو کرو. ہو سکتا ہے خاطر دعا میکسیمم کیا بات ہے, سبحان اللہ, وہ کریے. بالکل ایسے ہی. اچھا, اور میں کہتا ہوں زندگی کا کون سا ہمسایوں کے بارے میں بات کریں, حتیٰ کہ دشمنوں کے بارے میں بھی, اس بارے میں بھی اتنی رحمت, معافی, درگزر. پھر ماں باپ کے بارے میں, یعنی کہ زندگی عام جو عبادات تو ایک علیحدہ ایک پورا بالکل ایسے ہی, چیپٹر علیحدہ. چیپٹر ہے, لیکن جو لائف ہے اس کے اندر. اچھا, مجھے جو آپ نے کہا نا کہ نچوڑ نکال لیے, تو وہ میں ایک پیش کروں. اگر میں اپنے نوجوانوں کو اور آج کی نسل کو اور تمام مسلمانوں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی بات جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پورا معاشرہ جو ہے وہ اس ایک بات پہ قائم ہو جائے تو میرا خیال ہے ہماری تمام مشکلیں حل ہو جائیں اور ایک مثالی معاشرہ بن جائے. کیا بات. وہ ہے کہ مومن کے ہاتھ اور زبان سے ہر شخص محفوظ ہونا چاہیے. کیا بات. واہ, کیا بات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو شخص, اور سرکار نے فرمایا کہ بخدا وہ شخص کبھی جنت میں داخل نہ ہوگا جس کی زبان اور اس کے ہاتھوں سے لوگ محفوظ نہیں. کیا بات ہے. اب یہ اگر ہم اپنا لیں کہ نہ تو میری زبان سے کسی کو تکلیف ہوگی نہ میرے ہاتھ سے کسی کو, تو میرا خیال ہے ایک ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک ایسا معاشرہ بن سکتا ہے. دیکھیے, گفتگو ایک ایسی چیز ہوتی ہے, کئی دفعہ ہاتھ کے دیے ہوئے زخم بھر جاتے ہیں, لیکن زبان ایک ایسی چیز ہے جس سے وسوسے ڈالے جا سکتے ہیں. کسی کے خلاف کچھ ایسی آپ بات کر دیتے ہیں, غیبت کر دیتے ہیں, کچھ ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ اگلے کے دماغ میں ایک شک بیٹھ جاتا ہے کسی کے بارے میں, بالکل ایسے ہی. اور اس سے معاشرے میں اتنی آپس میں گھریلو تعلقات ہوں, آپس میں بہن بھائیوں میں. اس طرح میں آپ سے یہی بات کروں گی, پوچھوں گی. آپ نے معاشرے کی بات کی, معاشرے میں خاندان ہوتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں, یہ معاشرہ لوگوں سے ہی بڑھتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت میں خاندان کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے, یہ تو اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان میں یہ بات ثابت کر دی کہ ہماری نماز میں اہل بیت اور سرکار کے گھر والوں کے نام شامل ہیں. جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد. اچھا, تو اس کا مطلب ہے اس سے صرف یہ تو ہمیں سبق ملا کہ سرکار کی اہمیت جو ہے اس میں ان کی جو ان کا خاندان ہے اس کی کتنا جڑے ہوئے ہیں, کتنی اس نسبت کی اہمیت ہے. تو اسی طرح ہمیں ایک سبق اس سے ملتا ہے کہ آپ کی بھی اپنے گھر والوں سے نسبت اور محبت بہت زیادہ ہونی چاہیے, جیسے صلہ رحمی کہا گیا. کیا بات ہے, اور بہت ضروری ہے. اپنے اقربا کی جو حقوق ہیں, کہا کہ اگر تم میں کچھ ضرورت کسی کی پوری کرنی ہے, اگر تم نے جسے ہم چیریٹی کہتے ہیں یا امداد یا مدد یا کچھ آپ نے کسی بھی لحاظ سے ہیلپ کرنی ہے, تو اول خیش بات درویش والی جو بات ہے, تو سرکار کا سب سے پہلے اپنے عزیزوں میں دیکھو جو تمہیں آگے مانگ بھی نہیں سکتا تم سے اپنی سفید پوشی کی وجہ سے, تو سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں آپ دیکھیں کون ضرورت مند ہے, کیا بات, اس کو پہلے دیں, اور ایسے دیں کہ پتہ بھی نہ چلے.
تو یہ بہت بڑی بات ہے بالکل ایک خاندانی سٹرکچر کے بارے میں. اور خالہ کا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے عرض کیا کہ حضور میری والدہ نہیں ہے، تو جیسے ماں کے اوپر سرکار نے کہا کہ ماں کی بہت اہمیت ہے، ان کی خدمت کریں جتنا ہو سکے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ حضور میری ماں نہیں ہے، تو سرکار نے پوچھا خالہ ہے؟ کیا بات، خالہ ہے تمہاری؟ انہوں نے کہا کہ جی خالہ ہے. انہوں نے ان کی خدمت کی، اس میں ماں دیکھو، کیا بات. اس میں تمہیں اپنی. تو یہ رشتوں کے اتنے حسین بالکل تربیت ہے کہ اور کیا کیا کہیں، مطلب اتنی تو وہ گفتگو ہے جو آپ کرتے رہیں تو میرا خیال ہے آپ کی زندگی وہ پوری ہو جائے گی، لیکن بالکل. گفتگو نہ ختم جیسے ہو. بچوں کے ساتھ جو شفقت کے بارے میں، بچوں کے ساتھ شفقت ہر ایک چیز کے حضرت اوپر. حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی جب نماز میں کئی دفعہ ہوتے تھے تو وہ بچے تھے دونوں، حضرت امام حسن حضرت امام حسین علیہ السلام، بالکل سبحان اللہ. تو وہ کاندھوں پہ چڑھ جاتے تھے تو آپ سجدہ لمبا کر دیتے، کیا بات، سجدہ لمبا کر بالکل، دیتے تھے. بے شک، یہ نہیں بے تھے شک. کہ وہ کھیل رہے ہیں اوپر چڑھے ہوئے اللہ ہیں اکبر، کیا بات ہے. گریں گے یا وہ ان کیا کا، بات ہے. تو سجدہ لمبا انہی کر تعلیمات سے ہم بہت کچھ سبق جو ہے وہ حاصل کر تو سکتے میں ہیں اور وہ ہمیں کہتا ہوں کرنا کہ بھی بڑی بڑی چاہیے. باتیں تو ہوتی ہیں بالکل، لیکن چھوٹی جب چھوٹی ہم باتوں سے. چھوٹی ڈیٹیل میں جاتے ہیں انٹریکیسیز میں جاتے ہیں تو آپ کو تو سیکھنے کو آپ کو ملتا ہے. اور اس کی حسن Absolutely. پھیلتا جاتا ہے. چشتی صاحب بالکل، ابھی ہم تعلیمات کا سلسلہ یہاں جاری ہے، چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹرانسمیشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آمد مصطفیٰ ہے دعا مانگ لو، آمد مصطفیٰ ہے دعا مانگ لو، آمد مصطفیٰ ہے دعا مانگ لو، مانگ لو رحمت مصطفیٰ مانگ لو، مانگ لو رحمت مصطفیٰ مانگ لو. رب کے محبوب کا نقش پا مانگ لو، رب کے محبوب کا نقش پا مانگ لو، مستقل خلد کا راستہ مانگ لو، مستقل خلد کا راستہ مانگ لو، جسم مفلوج ہے روح بھی نار ہے، جسم مفلوج ہے روح بھی نار ہے، آ گیا ہے مسیحا شفا مانگ لو، آ گیا ہے مسیحا شفا مانگ لو،
زندگی کی بہار جو درکار ہے، زندگی کی بہار جو درکار ہے، باغ طیبہ کی آب و ہوا مانگ لو، باغ طیبہ کی آب و ہوا مانگ لو، در بدر کیوں بھٹک، در بدر کیوں بھٹکتے ہو طیبہ چلو، در بدر کیوں بھٹکتے ہو طیبہ چلو، مصطفیٰ سے ملو اور خدا مانگ لو، مصطفیٰ سے ملو اور خدا مانگ لو، آمد مصطفیٰ ہے دعا مانگ لو، مانگ لو رحمت مصطفیٰ مانگ لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوبصورت آواز میں عبدالشکور صاحب شیرازی نے ہمیں نعت سنائی، اور بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہم تعلیمات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اسرار چشتی صاحب کا رخ کروں گی۔ اسرار چشتی صاحب، آپ نے بتایا کہ خاندان کی اہمیت قرآن مجید میں یا رسول اللہ کی تعلیمات سے ہمیں پتہ لگتا ہے۔ اس کے علاوہ نوجوان نسل کے لیے کیا تعلیمات ہیں؟ ہم کیسے ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ قرآن میں یہ ہے، یا نوجوان نسل کا کیا ایک رول ہونا چاہیے اس معاشرے کی ترجمانی میں؟ جی بالکل، دیکھیے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دو چیزیں تو بہت اہم رہی ہیں کہ دو ناموں سے پورے عرب میں، پورے مکے میں، جب آپ ابھی نوجوان تھے تو دو القاب جو تھے وہ پورے مکے میں راسخ ہو چکے تھے، ہر جگہ پہ انہیں دو ناموں سے پکارا جاتا تھا، ایک تھا صادق اور ایک تھا امین، سبحان اللہ، سچا اور ایمانت دار۔ اچھا چلیے، آج کی پوری نسل پہ یہ صرف دو لفظ ہم لگا دیتے، اگر وہ اپنے آپ کو سرکار کی اتباع میں، ان کی پیروی میں یہ دو الفاظ پہ غور کر لیں کہ میں نے سچا رہنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، کیا بات ہے، اور میں نے ایمانت میں خیانت نہیں کرنی، ایماندار ہونا ہے۔ نسل مجھے بتائیں اسے کامیابی سے کون روک سکتا ہے؟ کوئی ایسی مثال، کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں دفتر میں کام کر رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ نوکری کر رہے ہیں، آپ گھر میں والدین کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے، اگر آپ جھوٹ نہیں بول رہے تو آپ برائیوں سے کتنا بچیں گے؟ اگر آپ کا یہ فیصلہ کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا تو آپ کو بچنا پڑے گا، آپ کو برائی سے بچنا پڑے گا۔ ابا پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا کہاں تھے، تو اگر سچ بولنے کا تہیہ کیا ہے تو آپ ایسا کام کریں گے نہیں کہ یار مجھے جھوٹ نہیں بولنا پڑے۔ کیا بات ہے۔ تو یہ دو خصوصیات جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی میں ہی پورے عرب میں یہ دو خصوصیات جو تھیں وہ سر چڑھ کے بول رہی تھی کہ یہ صادق ہیں اور امین ہیں، یہ اور کسی کے لیے نہیں تھا۔
کیونکہ معاشرے میں اس معاشرے میں ایسا معاشرہ جس میں سرکار پیدا ہوئے وہ کوئی بہت آئیڈیل معاشرہ نہیں تھا اس وقت. ہر طرح کی برائی وہاں موجود تھی. بالکل جھوٹ بھی تھا, بالکل. فریب بھی تھا, امانت میں خیانت بھی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی نبی ہوئے پیدا ہی نبی ہوئے. ٹھیک ہے, اعلان نبوت ان کا ایک 40 سال کی عمر, جو کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ جو رولز دنیا کے لیے ہیں اس میں اس چیز کا, لیکن تمام انبیاء پہ کتب پہلے اتری. بالکل, بے شک. اور پھر انہوں نے اس پہ زندگی گزاری. سرکار نے پہلے زندگی میں وہ قرآن لوگوں تک, پہلے لائف, کیا بات, پھر آخر میں قرآن, کیا بات. یعنی پہلے اسی قرآن کی جو متشکل صورت ہے وہ پہلے لوگوں کے سامنے, بے شک, بے شک. پھر اس کے بعد قرآن نازل ہوتا ہے, نازل ہونا شروع ہوتا ہے. اور یہ دیکھیے کہ ان کی حیات جو ہے وہ اتنا بڑا, میں تو جو بہت مافوق الفطرت قسم کے کچھ لوگ واقعات ہوتے ہیں جو تاریخ میں نہیں ہیں, میں ان سے کہتا ہوں کہ اس سے گریز کیا کریں. آپ وہ باتیں کریں جو انسانوں کی سمجھ میں اور ہمیں جو امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں. لیکن یہ جو دنیا کی جو سرکار نے دنیا میں کر کے دکھایا, یہ بالکل اور یہ ہمارے مشعل رائے ہمارے لیے. چشتی صاحب, ہم یہیں سے جو سلسلہ ہے تعلیمات کا وہ شروع کریں گے, اور ہم بات کریں گے معاشرتی انصاف کے اوپر بھی بات کریں گے جو آج کل کے حالات ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج ہمارا جشن عید میلاد النبی کا صرف مدید کہتے ہیں عید میلاد النبی کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن جو ہے, یہ اسپیشل جشن جو منایا جا رہا ہے A+ کے اوپر, یہاں پہ آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جی صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ معاشرتی انصاف کا انہوں نے بریک پہ جانے سے پہلے حوالہ دیا تھا, کیا کہنا چاہیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں اس کی؟ دیکھیے, انصاف کے اوپر تو بڑی بہت ہی واضح, یعنی کہ کسی بھی معاشرے میں جو فرسٹریشن ہے یا مایوسی ہے یا ابتلا ہے وہ ناانصافی سے پیدا ہوتی ہے. 100%, بالکل ٹھیک بات ہے. اور جو بیسٹ معاشرہ ہے وہ اسلام میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات میں اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. کسی نے قتل کیا, کسی نے زنا کیا, کسی نے کسی پہ ظلم کیا, اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی, اس پہ معافی نہیں ہے. اور بے شک آپ توبہ کریں, بالکل ایسے میں وہ ایک علیحدہ بات ہے, وہ خدا سے توبہ کریں, معافی مانگیں. اس کے بارے میں ہم اپنی تعزیرات میں جس طرح معاف نہیں کر سکتے, اس طرح یہ پھر اللہ پہ ہے. بالکل وہ روز قیامت اگر وہ چاہے, بالکل ایسے ہی. لیکن یہ کہنا کہ نہیں ہو جائے گا, تم نہیں ایسا بالکل ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کریں, اگر تو آپ نے ایفرٹ تو پٹ ان کرنی ہے, نیکی اور بدی کا کانسیپٹ دیا ہی اس لیے گیا. آخری دن روز آخر پہ جا کے مطلب امت مسلمہ کے لیے کتنی رحمتیں ہوں گی وہ ایک سیپریٹ ڈیبیٹ ہے, اس کے اندر بہت کچھ پاسبلٹیز موجود ہیں. لیکن لائک چشتی صاحب نے بھی اسٹیٹ کیا کہ دنیا میں رہتے ہوئے آپ کے اعمال جو ہیں بڑا میٹر کرتے ہیں, کیونکہ اس میں لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں, تو اس کے اندر آپ کو ایفرٹ پٹ ان کرنی ہے. آپ کو کانسیپٹ رکھنا ہے کہ نیکی ایک طرف ہے تو بدی بھی موجود ہے. حقوق العباد کی معافی نہیں ہے. اور ہم رخ کریں گے بالکل حامد رضا قادری صاحب کا, اور ان سے کہیں گے کہ ہمیں کچھ کلام سنائیں, کوئی نعت سنائیں. بہت پیاری آواز ہے. عید میلاد النبی کی اس خصوصی A+ کی ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. بریک سے پہلے حامد رضا, آپ نے نعت خوان کی آواز کے اندر جو نعت سنی بہت ہی پیاری تھی, بہت ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو ایک تحفہ دیا ہے. امید کرتے ہیں اسی طرح آپ اپنا تحفہ کو آگے لے کے پوری زندگی گزاریں. بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. یہاں پر خواتین کا ذکر کرنا چاہیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب زندگی کو آپ یاد کرتے ہیں, ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو ایک سامنے ایگزامپل کے طور پر رکھتے ہیں, تو آپ کو نظر آتا ہے کہ انہوں نے وومن امپاورمنٹ سے لے کر خواتین کے حقوق کے اوپر ہر لحاظ سے انہوں نے بہت ایک مطلب پراپر ایک آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک ہسٹری یا ڈیبیٹ موجود ہے سامنے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. جی صاحب, میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا کہ آج پریزنٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ شاید کوشش تو کرتے ہیں ہم ان کو سوشل میڈیا پہ دکھانے کی حد تک کہ ہم نے ان کو سامنے رکھنا ہے, لیکن جب بعد میں ایکچوئل امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہمارے سائڈ بائی سائڈ آگے بڑھیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ اس لحاظ سے امپاورڈ ہوں. ان کی کوئی تعلیمات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل. فاطمہ الزہرا علیہ السلام
آپ وہ جب آتی تھیں آپ کے پاس آپ کھڑے ہو جاتے کیا بات، اس قدر سبحان اللہ۔ محبت تو کرتے ہی تھے، احترام بھی کرتے، تو اتنی شفقت، اتنی فراخ دلی، اتنی وسعت نظری، اتنی روشن خیالی انہوں نے سکھائی ہے، بالکل سکھائی ہے، جو ہمارے بہت سارے ایریاز میں اور بہت سارے طبقات میں، شہروں میں بھی بالکل ایسے ہی۔ نہیں ہے، اتنی اس تنگ بدقسمتی سے نظری کا موجود نہیں۔ مظاہرہ کرتے ہیں۔ بالکل کلچر آگے آ جاتا ہے کلچر اور آگے آ ریلیجن جاتا پیچھے ہے چلا گیا ہے، اور ریلیجن پیچھے بالکل چلا ایسا ہی ہے۔ چشتہ ہم ادھر سے ہی جو تعلیمات کا سلسلہ ہے وہ جاری رکھیں گے، چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹرانسمیشن عید میلاد النبی کے موقع پر۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ خوبصورت جشن جو یہاں پہ لگا ہوا عید میلاد النبی کے سلسلے کے اندر، اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اس کو کنکلوژن کی طرف لے کے جانا دل بالکل نہیں کر رہا، بیکاز جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات چیت کرنا شروع کرتے ہیں، ان کی سیرت کو سنتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی بھی ان کا واقعہ زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا، بڑے واقعات، ان کے جو ہم کہتے ہیں کہ جو ان کی بڑی بڑی چیزیں ہیں، کرامات جو ہیں وہ ایک سیپریٹ چیز ہے، چھوٹی سے چھوٹی بھی آپ داستان سنتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ اس سچویشن کو، اس سٹوری کو ختم نہ کیا جائے، سنتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں۔ آج کے دن 12 ربیع الاول کے حوالے سے میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا۔ کہتے ہیں یہ دن جو ہے محض ایک تاریخ نہیں ہے، بلکہ محبت، نور اور رحمت کا ایک مینار ہے جو صدیوں سے دلوں کو منور کرتا آ رہا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب خالق کائنات نے ہمیں وہ تحفہ عطا کیا جس کی بدولت زندگی کو معنی ملا۔ ایکچوئل میں مطلب دس از دا ریالٹی، اس کے اندر کوئی نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں تو یہ بات کر رہے ہیں، ہماری زندگی رہ کیا جاتی ہے۔ آپ سوچیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ تعلیمات کو نکال کر ایک بار ایک سیکنڈ کے لیے باہر رکھیں تو آپ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ پیچھے رہتا کیا ہے، آخر کچھ بھی نہیں بچتا۔ آپ صحیح اور غلط، سچ جھوٹ، اس کی تو جنگ ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ ڈبیٹ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو تعلیمات تو 3% ہے نا، تو باقی ایکچوئل جو 97% ہے آپ کا پورا اسلام جو ہے، آپ کا دین جو ہے، وہ تو یہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ہمیں آج تک بتایا ہے۔ کہتے ہیں قربان جائے اس رب کائنات پر جس نے اپنا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان بھیجا، کیسی عظیم شان ہے میرے رب تعالیٰ کی جس نے اپنا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے وہ کامل نمونہ ہے جو ہر حال میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ لائن ہے کہ ہر حال میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آج کے دور کے اندر مایوسی ہے، نوجوان نسل جو ہے وہ چاہتی ہے کہ پاکستان اس ملک کو چھوڑے، اس دھرتی کو چھوڑے، بھاگ جائیں، باہر جا کر کوئی ذریعہ معاش ڈھونڈ لے، باہر جا کے بے شک گوروں کی جا کے کوئی غلامی کر لیں، وہ قبول ہے، لیکن اس ملک کے اندر رہتے ہوئے کچھ نہیں کریں گے۔ لیکن جب ہم مشعل راہ کی بات کرتے ہیں نا، تو آپ پالیٹکس سے ہٹ کر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے کچھ ایک آدھا بھی چیز اٹھا لینا تو آپ کو نظر آئے گا کہ کتنی زیادہ امید نظر آئے گی، ہوپ نظر آئے گی۔ اس ساری ٹرانسمیشن کے اندر جہاں پہ بیٹھ کر میں نے گفتگو صرف سنی ہے، سیکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے بعد یہ آپ دیکھ لیں کہ موٹیویشن لیول جو ہے، ایٹ لیسٹ میں اپنی بات کروں تو وہ مطلب اسکائی راکٹ، آسمان کی اونچائیوں کو چھو رہا ہے۔ وہ آگے بڑھتے ہیں۔ آج کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آپ کی محبت ہے اسے سجائیں، اپنے عیدوں کی طرح اس عید کو منائیں، زبانوں پر درود و سلام کے نغمے گنگنائیں، بڑھاتے جائیں، جس طرح ابھی آپ کو سنایا بھی ہے اور آگے بھی سنائیں گے۔ اور فائنلی یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام ہے اس کو دنیا میں ہر جگہ پھیلائیں، کوشش کریں۔ سب سے پہلے تو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آپ نے خود سیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ دنیا کے اندر اگر مجھے رہنا ہے تو میرا مقصد کیا ہے۔ یہ سوال بڑا زیادہ ضروری ہے، بیکاز اگر آپ کے پاس کوئی مقصد ہی نہ ہو تو پوائنٹلیس۔ آپ کرنے کیا ہے بھائی دنیا کے اندر؟ اٹھیں گے، سوئیں گے، معاش کمائیں گے، سو جائیں گے، نوکری کریں گے، بزنس کریں گے، مطلب از دیٹ اٹ؟ تو بیچ میں کوئی چیز بچتی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا ہے۔ 12 ربیع الاول کو آج کے دن کو جشن منانا ہے اور آگے بھی اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ بالکل ایسے ہی اسماعیل، اور ہماری جو محفل میلاد ہے جو آج سجائی ہے ہم نے، اس کا جو ٹائم ہے وہ بس ختم ہونے والا ہے، اور میں اپنے مہمان گرامی کا شکر ادا کروں گی، اسٹار چشتی صاحب کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا، بہت کچھ سیکھا ہم نے آج چھوٹے واقعات سے لے کر، اور اس کے ساتھ عبدالشکور شیرازی صاحب کا، آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کا، اور اس طرف میں شکریہ ادا کروں گی حامد رضا قادری صاحب کا۔ بہت شکریہ، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ہے، اور میں پوری ٹیم A+ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس موقع کے اوپر آپ نے اس خوبصورت محفل پاک کو سجایا۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور A+ کے ناظرین کو ایک بار پھر سے کہتے ہیں نا کہ مبارک ہو عید میلاد النبی کے موقع پر۔ ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ تھا اس ٹرانسمیشن کے ذریعے، ہم نے سوچا کہ آپ لوگ ایک تعلیمات کا جو ایک سلسلہ ہے وہ ہم آپ تک پہنچائیں۔ اور اب میں رخ کروں گی دانش اور عرفان قوال کا، اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی سب سے فیوریٹ جو قوالی ہوتی ہے ماہ جو ربیع اول میں، وہ کون سی ہوتی ہے؟
جی جو ہماری سب سے فیوریٹ قوالی ہے وہ استاد نصرت فتح علی خان صاحب کی ایک چیز ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. بالکل کیا بات. بالکل. سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ صلوات علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. یہ سارے نبیاں دا نبی، سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا، سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا. لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا، سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا. لکھاں تیرے تے درود تے سلام 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 سونیا. سارے نبیاں سارے نبیاں سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا. لکھاں تیرے تے درود تے گر سارے نی سا نی دا پا دا ما پا گا گا ما ما گا ما رے سا نی نی سا سا گا گا ما ما پا پا نی نی دا نی نی سا سا گا گا ما ما پا پا نی نی دا نی نی سا سا گا گا ما ما پا پا نی نی دا. سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا. لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا. اے دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا. دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، دنیا تے آیا کوئی کوئی تیری نہ مثال دا، کوئی تیری نہ مثال دا، کوئی تیری نہ مثال دا. کوئی تیری نہ مثال دا. کوئی تیری نہ مثال دا، کوئی تیری نہ مثال دا. تیری نہ مثال دا. کوئی تیری نہ مثال دا. میرے سونے کملی والڑیا، میرے سونے کملی والڑیا تیرا عاشق کل زمانہ ہے. کملی والڑیا تیرا عاشق کل زمانہ ہے. تیرے حسن کی تعریف کرا رب آپ تیرا دیوانہ ہے. کوئی تیری نہ مثال دا. 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 مک چن بدر شاہ سانی مک چن بدر شاہ سانی مت چمکے لاٹ نورانی بدر شاہ سانی مت چمکے لاٹ نورانی. مک چن بدر شاہ سانی مک چن بدر شاہ سانی مت چمکے لاٹ نورانی. بدر شاہ سانی مت چمکے لاٹ نورانی. کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور گکھی ہن مد بریاں. تے اک مستانی مخمور یقین
ਜਦ ਬਰੀਆ ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਖਾਂ ਜਾਣਾ ਖਤ ਜਾਣੇ ਜਹਾਨਾ ਖਾਂ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਖਾਂ ਜਾਣਾ ਖਤ ਜਾਣੇ ਜਹਾਨਾ ਖਾਂ ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆਖਾਂ ਜਿਸ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਾ ਸਭ ਬਣੀਆਂ ਆਖਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆਖਾਂ ਜਿਸ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਾ ਸਭ ਬਣੀਆਂ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾ ਅਜਮਲ ਕਾ ਮਾ ਆਸਨ ਕਾ ਮਾ ਅਕਮਲ ਕਾ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਸਨਾ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਸਨਾ ਇਹ ਗੁਸਤਾਖ ਅੱਖੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀਆਂ ਬਸ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਦਾ 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 ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮਕਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮਕਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਤੇ ਸਲਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮਕਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਲੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਤੇ ਸਲਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਤੇਰਾ ਨੂਰ ਵੰਡੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ 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 ਇਹ ਰੱਬ ਵੀ ਦਰੂਦ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਦਰੂਦ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਇਹ ਕਲਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਦੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਇਹ ਕਲਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਤੇ ਸਲਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਦੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਇਹ ਕਲਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਲੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਤੇ ਸਲਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਹੁੰਦੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਇਹ ਕਲਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਲੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਤੇ ਸਲਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਹੁੰਦੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਇਹ ਕਲਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਲੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਤੇ ਸਲਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਤੇ ਸਲਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਲੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ